شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. استاد محترم، صدر اجلاس، معزز علماء کرام، محترم سامعین، دینی ماں اور بہنوں، ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا ہمارے لیے جو عنوان متعین کیا گیا وہ 3 حصے میں بٹا ہوا ہے. ایک تو ہے حق، نمبر 2 اہل حق، اور نمبر 3 شہادت حق ہے. یہ 3 تیکھڑ مہا بیکھڑ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ 3 تیکھڑ مہا بیکھڑ. ایک حق، دوسرے اہل حق، اور نمبر 3 شہادت حق ہے. 3 چیزیں، لیکن وقت جو ہے ہمارے پاس اتنا نہیں کہ تینوں کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں. ساری قرآنی آیات یا احادیث کو جمع کریں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے. بہرحال ہم کوششیں کرتے ہیں تینوں موضوع پر کچھ آیات اور کچھ احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھیں تاکہ حق بھی سمجھ میں آ جائے اور اہل حق بھی سمجھ پہچان میں آ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ شہادت حق ہے. ہم وہ شہادت بھی دینے کے لیے تیار رہیں، اور آج ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو حق. ہمارے صدر محترم نے ناظم صاحب نے اجلاس کے شروع میں ہم نے سنا وہ حق کی تعریف تو کر چکے ہیں. اب وہ ادھر حق کی تعریف یا اس کی توضیح میں وقت ہم نہیں اپنا صرف کرتے، اپنے وقت کو بچاتے ہوئے ہم بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حق ہے کہاں اور کہاں سے آیا. سب سے بڑی چیز یہ. تو میرے بھائیوں، یہ حق کی تعریف کوئی آج کی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ حضرات جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد فری میں جنت میں داخل کر دیا. فری میں، نہ کچھ عمل کرنا پڑا، نہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑی، اور وہ بھی ایک جنت نہیں، پوری جنت اللہ نے فری میں دیا. اور فرمایا جہاں چاہو کھاؤ پیو میاں بیوی، جنت میں کوئی رکاوٹ تمہیں نہیں ہے، بس ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، بس
بہرحال مزے سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن جنت سے نکلوانے والا جو بدماش تھا وہ ابلیس تھا۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ دلایا اور اس نے جنت کے اربوں خربوں درختوں کی کوئی فضیلت نہیں بیان کیا۔ شیطان بیان کیا بڑی فضیلت زبردست، کسی صحیح روایت میں بھی اتنی فضیلت نہیں۔ کیوں؟ جھوٹی فضیلتوں کی نشانی یہ کہ بھی بے انتہا فضیلت بیان کر دی جائے۔ اللہ جو کچھ بیان کرے گا، نبی جو کچھ فضیلت بیان کرتے ہیں وہ محدود ہوتی ہے، اور جھوٹی فضیلت کرنے والے ان کی فضیلتیں لامحدود ہوتی ہیں۔ تو ابلیس نے بابا آدم اور مائی حوا کو جنت سے نکلوانے کے خاطر فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ دلایا اور کہا دیکھو ایک درخت جنت میں تھا، دیکھو جھوٹی فضیلت، ایک درخت جنت میں ہے جس درخت کی دو خوبی ہے، اور جنت میں ایک ہی درخت ہے۔ اب بتاؤ ہم تو جنت سے نکل گئے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو تم میاں بیوی بھی جنت سے نکال دیا جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھایا، اور بدبخت کہتا کیا ہے؟ اب یقین رکھو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم تم دونوں کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ جھوٹی فضیلتوں میں کبھی خیر خواہی نہیں ہوتی۔ بابا آدم اور حوا سے یہی مسٹیک ہوئی، ابلیس کی فضیلت سن کے اس کو قبول کر لیا۔ بہرحال کیا خوبی ہے؟ کہا ایک تو کمال یہ ہے اس درخت کا پھل جو کھا لے گا وہ ملک لا یبلا، اللہ ایسی بادشاہت دے گا جو بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ نمبر 2 وہ شجرۃ الخلد ہے، اس درخت کا پھل جو کھا لیتا ہے وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا، وہ شجرۃ الخلد ہے۔ ارے بدبخت ابلیس، اگر درخت کا اتنا کمال تھا، اتنی فضیلت معلوم تھی تو کمبخت تو نے کیوں ہی کھا لیا تھا پہلے، تاکہ تجھے جنت سے نہ نکالا جاتا۔ بہرحال بابا آدم کے سامنے پیش کیا، مائی حوا تھوڑی سی پیش قدمی کی، کھا لیے، اور دونوں کو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ تینوں ابلیس بھی نکالا گیا اور آدم اور حوا تین بھی نکال دیے گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب آدم اور حوا کو نکالا تو فرمایا جنت ابھی تمہارے ہی لیے ہے، لیکن فری فنڈ والی اب نہیں ہے۔ پہلے تو جنت دے دیا تھا تم کو فری میں، جنت دوں گا تم کو، لیکن اب فری میں جنت نہیں ملے گی، اب جنت میں جانے کے لیے کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ قیمت کیا ہے دوستو؟ وہی اگر آپ نے سمجھ لیا تو حق بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور حق بھی سمجھ میں آئے گا، اہل حق بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور شہادت حق بھی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نکل جاؤ، لیکن اب دوبارہ جنت میں آنا ہے، اور یہ جنت تمہارے ہی لیے ہے، تمہاری اولاد کے لیے، لیکن اب جنت کی قیمت جو ادا کرے گا وہ جنت میں آئے گا۔ قیمت کیا ہے؟ بہت ساری آیات ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ اعراف، بہت سارے مقامات پر رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، یاد ہے نا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ابھی تو جنت سے سب لوگ نکل جاؤ، نہ آدم تم رہو گے اور نہ تو حوا کو رہنے دیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب لوگ جنت سے نکل جاؤ، ابھی زمین پر جانا ہے۔ اب اگر دوبارہ جنت میں آنا ہے تو اس کے لیے قیمت ادا ہوگی، ادا کرنی پڑے گی۔ قیمت کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب ہم دنیا میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
اب دنیا میں تم کو بھیج رہے ہیں، جب بھی منی ہمارے یہاں سے ہدایت اتاری جائے گی۔ پتہ چل گیا حق کی خصوصیت ہے اوپر سے آنا، کبھی نیچے سے حق نہیں آتا۔ دوستو کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ ہاں؟ اور اجمیر کہاں ہے؟ نیچے کے اوپر؟ ہاں؟ اجمیر کہاں ہے؟ نیچے۔ ہاں؟ دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے، گلبرگہ کہاں ہے؟ وہ بھی نیچے، حاجی علی بھی نیچے، ماہی والا سرکار بھی نیچے۔ اوپر ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اب جنت میں جانا ہے تو ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اسی حق کو ہدایت، حق، ایمان، عمل صالح، یہ تمام چیزیں ہیں، سب کا نام دوستو ایک ہے۔ چاہے ان کو ہدایت کہو، ان کو ایمان و عمل صالح کہو، یا اسی کو آپ حق کہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا اب ہماری طرف سے جب حق آئے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر ہماری طرف سے جب ہدایت آئی، ہدایت اوپر سے اللہ کی طرف سے آتی ہے، غیروں کی طرف سے ہدایت کبھی نہیں آتی۔ غیر ہدایت پہنچانے والے ہوتے ہیں، حق پہنچانے والے ہوتے ہیں، لیکن حق اللہ کی طرف سے اور اوپر سے آیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب حق تو ہماری طرف سے آیا، ہدایت ہماری طرف سے آئے گی۔ فمن تبع ہدایا، جس نے میری نازل کردہ ہدایت کی اتباع کر لیا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے میری نازل کردہ ہدایت پر عمل کر لیا، اس کی اتباع کیا، پیروی کیا، فلا خوف علیہم، اس کو تو کوئی اب ڈر نہیں رہے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ تو جنت حاصل کرنے کا کوئی ٹینشن رہے گا۔ کیوں؟ میری نازل کردہ ہدایت کو قبول کر کے اس نے قیمت جنت کی ادا کر دیا۔ یہ ہے اب جنت میں جانے کا ایک راستہ دوستو، کیا؟ اوپر سے نازل کی ہوئی ہدایت الہی۔ نمبر 2 سورہ طٰہٰ کی آیت، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے کہا آدم، حوا، سب لوگ نکل جاؤ جنت سے اب اور حبوط کرو۔ حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا، اتر جاؤ نیچے۔ آگے دونوں زمین پر اتار دیے گئے۔ اتارتے وقت اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِمَّا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ انسان کبھی، شیطان ابلیس کبھی انسان کا دوست نہیں بن سکتا، ہمیشہ وہ انسان کا دشمن ہی رہے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں بھی بیان فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جاؤ۔ اب اگر دنیا میں جانے کے بعد جب بھی ہماری ہدایت، ہماری طرف سے ہدایت زمین پر اتاری گئی، اور جس نے فمن اتبع ہدایا، جس نے میری نازل کردہ ہدایت کی پیروی کر لیا، یاد رکھو فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ کبھی جنت سے محروم ہوگا نہ کبھی ہدایت سے محروم ہوگا۔ فلا یضل، میری نازل کردہ ہدایت کی جو پیروی کرے گا وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا۔ اب گمراہ کون ہوگا؟ جس نے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ دیا اور نیچے والوں کا پیش کردہ فارمولہ قبول کر لیا۔ ساری ہدایت اوپر سے آتی ہے دوستو۔ سورہ اعراف اللہ رب العالمین نے ابھی تک جو میں نے آیات پیش کی، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صرف آدم اور حوا، زیادہ سے زیادہ ابلیس لعین کو خطاب کیا، لیکن سورہ اعراف رب العالمین فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کی اولاد،
آدم کو جنت سے نکال کے زمین پر پہنچا دیا ہے. اب قیامت تک آنے والے آدم کی اولاد کان کھول کر کے سن لو. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نہ نبی کو خطاب کیا، نہ رسول کو خطاب کیا، نہ تو کسی امام کو خطاب کیا، نہ کسی مجتہد کو کیا، نہ کسی مفسر و محدث کو کیا. عام یہ پبلک جو بیٹھی ہے ان سے خطاب کیا اور فرمایا یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، ہم نے تمہیں جنت سے نکالا ہے، تمہارے باپ کو ہم نے جنت باقی رکھی ہے اور یہ جنت تمہارے لیے ہے. لیکن اب دوبارہ جنت میں آنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ صرف ایک ہے، نہ 4 ہے نہ 8 ہے، نہ 4 کے آگے کوئی 0 ہے، نہ 5 کے آگے کوئی 0 لگا ہوا ہے. بالکل صاف ستھری چیز ہے. اللہ کے رسول اللہ نے بیان فرمایا بس راستہ بالکل واضح ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِي، ہمارے رسول تمہارے پاس رسول ایک رسول نہیں، اب اس امت کی ہدایت کے لیے ہزاروں رسول، سینکڑوں رسول آتے رہے. اسی لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر النبی اور خاتم الرسول کہا جاتا ہے. کیوں؟ اب آپ کے بعد نبی پیدا ہوں گے؟ پیدا نہیں ہوتے. مرزا کہاں پیدا ہوا تھا؟ ارے یار پیدا ہے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن سچے نبی کا دروازہ بند ہے، اللہ کے نبیوں کا دروازہ بند. اب جھوٹے نبیوں کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے اور شیطان ان کو رسول بنا کر کے بھیجے گا. انہی میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کا انجام دیکھا آپ لوگوں نے. تو رسول آئیں گے، رسول پیدا ہوں گے، لیکن سارے رسول جھوٹے ہوں گے. اب سچے نبیوں کا راستہ اور دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بہرحال بتانا یہ چاہتا تھا ایک رسول نہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، تمہارے پاس ہمارے رسول برابر ہماری طرف سے ہدایت لے کر کے آتے رہیں گے. رسول بھی آیا تو کہاں سے آیا؟ کس نے بنا کر کے بھیجا؟ انڈیا کے پارلیمنٹ ہاؤس سے. کہاں سے آیا؟ بات وہی ہے. سارا حق کہاں سے آتا ہے دوستو؟ اوپر سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِي، اب اے آدم کی اولاد جاؤ دنیا میں زندگی گزارو. اب ہماری طرف سے جب رسول آئیں گے اور ہمارے رسول یقصون علیکم آیاتی، اللہ اکبر، ہماری آیات پڑھ کر کے سنائیں گے. پتہ چل گیا رسول آتے ہیں کتاب لے کر کے، صحیفہ لے کر کے، تو امت کو وہی پڑھ کر کے سناتے ہیں. بزرگوں کی حکایتیں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، جھوٹی کرامتیں نہیں بیان کرتے. ہدایت جو اوپر سے آتی ہے وہ آیات اللہ کے شکل میں ہوتی ہے، کتاب اللہ کے شکل میں ہوتی ہے، صحیفوں کے شکل میں ہوتی ہے، یا رسول اللہ کے شکل میں ہوا کرتی ہے. اللہ نے ساتھ فرمایا اے آدم کی اولاد اب تم دنیا میں جا رہے ہو، اگر تمہارے پاس ہماری ہدایت آئی جو رسول کے شکل میں، تو رسول کی جس نے پیروی کیا، فَمَنِ اتَّقَىٰ، جو شرک سے، بدعات سے، کفر سے، باپ دادا کے رسم و رواج سے اور دنیا کے خرافات سے اپنے آپ کو بچایا، وَأَصْلَحَ، اور میرے بھیجے ہوئے رسول اور نازل کردہ ہدایت کے ذریعے اپنی اصلاح کر لیا، اپنے آپ کو سدھار لیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وَلَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بہرحال اسے کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہوگا. میرے بھائیوں ہم یہ کہنا چاہتے تھے یہ حق جو آج شہادت حق کانفرنس ہے، یہ کوئی دہلی سے میاں نذیر حسین نے نہیں نکالا ہے، میاں نذیر حسین نے نہیں نکالا ہے، انگریزوں کے ایجنٹ نے نہیں نکالا ہے. یہ حق جو ہے 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. اور حق جو آتا ہے دوستو 2 شکل میں آتا ہے. نمبر 1 رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر کے آتے ہیں
ہیں یا اور دوسری شکل کیا ہے والذی انزل علیک الکتاب من ربک الحق، اے ہمارے نبی آپ کی طرف اللہ نے جو کتاب نازل کیا ہے وہی حق ہے، اب اس کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب حق والی نہیں ہو سکتی۔ آسمانی کتابوں میں ان آیات کے ذریعے ہم آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتے ہیں دوستو، حق آسمان سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، کتاب اللہ اور رسول اللہ یا کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں آتا ہے۔ بہرحال اگر اور آیتیں پیش کریں گے تو بہت ساری باتیں رہ جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بتائیں، کہا جاتا ہے ہر فرعون را موسیٰ باشد۔ جنت سے کون کون نکالے گئے تھے؟ آدم بھی، ٹھیک ہے نا، اور کون؟ ہوا بھی، اور تیسرا کون؟ ابلیس۔ آدم تو آگے خالی ہاتھ، کچھ نہیں دیا اللہ نے، کہا بس جائیں، اب دوبارہ جنت میں آنا ہے تو یہی ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکالا تو جنت میں اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگا، وہ کمبخت خالی ہاتھ نہیں آیا۔ یہی بتا سمجھو، آدم آئے تو خالی ہاتھ آئے، ہوا آئی تو خالی ہاتھ آئی، ابلیس آیا تو بہت کچھ لے کر کے آیا۔ وہ کیا لے کر کے آیا؟ کیا لے کر کے آیا؟ وہ سمجھنا ہے، وہ جنت کا جنتی دروازہ نہیں لے کے آیا جو پاک پٹن میں ہے، آیا ہدایت لے کر نہیں آیا، حق لے کر کے نہیں آیا، لیکن بہت کچھ لے کر کے آیا۔ کیا لے کر کے آیا؟ اب ذرا سنو، اللہ نے فرمایا فَهَبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، ابلیس تو بھی نکل جا، فَهَبِطْ مِنْهَا، اسی وقت جنت سے نکل جا، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، اس جنت میں رہ کر کے تکبر کرنا مناسب نہیں، نکل جا یہاں سے، فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جا، تو بڑا ذلیل اور خوار ہوگا۔ لیکن وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ آدم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ سے معذرت کرتے ہیں۔ ابلیس کم وقت کیا کہتا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اچھا اللہ مجھے خوب پاور دے دیں اور طاقت دے دیں، اور 1-2 صدی کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ کب تک کے لیے؟ بولو بھائی، مانگ لیا تو نا، آدم تو مر گئے، چلے گئے، ہوا بھی چلی گئی، لیکن ابلیس آج بھی موجود ہے۔ کیا کہا؟ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دے، زندگی دے دے، نہ مجھے موت آئے، نہ میں بیمار ہوں، نہ کبھی کوئی پریشانی آئے، اور سب سے بڑی چیز ہم کو پاور دے دے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت انک من المنذرین، جب ہم نے تجھے مہلت دے دیا، جب اللہ نے کیا فرمایا؟ انک من المنذرین۔ ابلیس نے کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ اللہ سے، اور اللہ نے اس کی فریاد سن لی۔ لیکن ابلیس بندوں کو کہتا ہے اس سے مانگو گے ڈائریکٹ تو نہیں دے گا۔ برطانیہ میں پرسٹن یونیورسٹی کے اندر باہر میں نکلا تو ایک صاحبہ آئی اپنے شوہر کے ساتھ، بڑے شین کام کے ساتھ شوہر کو لے کر کے، آپ سے میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بہت لوگ ہیں، مسئلہ پوچھ لو، میں نیا آیا ہوں اور تم انگلش میں بات کرنا چاہتی نہیں، ہمارا شوہر ترجمہ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کیسے مسئلہ بتاؤ، کسی اور سے پوچھ لو۔ نہیں، ہمیں آپ سے پوچھنا ہے۔ تعجب کریں گے، کیوں؟ کہا آپ کا پیٹ چھوٹا نظر آ رہا ہے، آپ کا پیٹ چھوٹا نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے دوسروں کا پیٹ بھی چھوٹا ہو، نہیں، آپ نے تقریر کی، حدیثیں بیان کی، اور پیٹ بھی چھوٹا ہے، ہمیں آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔
وہ برطانوی عورت. میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھنا ہے؟ میں نے کہا خوب کیا بات ہے؟ اس نے بڑی پیاری بات کہی. کہا کہ میں نے خوب تجربہ کیا ہے برطانیہ سے لے کر کے پاکستان تک میں نے خوب تجربہ کیا اور میں نے ٹھان لیا ہے جو مولوی کتاب و سنت بیان کرے اور پیٹ چھوٹا ہوگا اسی سے مسئلہ پوچھوں گی. میں نے کہا کیوں؟ کہا بات اصل ہے جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے وہ کبھی حق بات نہیں بیان کرتا. کہنے لگی کہ جس کا پیٹ بہت بڑا نکلا ہوگا وہ کبھی حق بات نہیں بیان کرتا. اسی لیے میں نے اسکرین میں آپ کی تقریر سنی, مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. میرے بھائیو ابلیس بڑا بدبخت ہے. بتا رہا تھا دیکھا ابلیس خود تو اللہ سے مانگتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں جب تک نیچے والوں کو نہیں پکڑو گے اوپر والا نہیں سنتا. اللہ اکبر. رب العالمین نے فرمایا جب ابلیس کو کہا جا ہم نے تجھے مہلت دے دیا تو کہتا کیا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي. اللہ اکبر. ابلیس آیا, وہ بھی کچھ لے کر کے آیا. جب تک وہ چیز نہیں سمجھیں گے حق کی وضاحت نہیں ہو سکتی. اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي. اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا نا, آپ اگر سجدہ کرنے کی توفیق دیتے تو میں کیوں جہنم جنت سے نکالا جاتا. یعنی کم وقت اپنا قصور اپنے قصور کا اعتراف نہیں, نافرمانی وہ کر رہا ہے اور جرم کس کا لگا رہا ہے؟ اللہ کا. آج بہت سارے بے نمازی ایسے ہیں, ان سے کہا جائے بھائی اللہ نے نہیں چاہا اس لیے میں نے نہیں پڑھا. کبھی سوچ لینا کہیں ایسا نہ ہو یہ جواب دے کر کے اپنا پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ابلیس کو بنا رہے ہو. قصور کر کے اللہ پر جرم ڈال دینا. کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي. اللہ آپ نے چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے سن لو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. آدم کو آپ ہدایت نازل کریں گے, آدم کی اولاد کو جنت سے مجھ کو بھی نکالا, آدم کو بھی نکالا, حوا کو بھی نکالا. آدم کی اولاد کو جنت میں آنے کے لیے تو نے ہدایت کا راستہ بنایا ہے. نبی بھیجے گا, آسمانی کتابیں نازل کرے گا اور جو ہدایت کی پیروی کریں گے, جو حق کی پیروی کریں گے وہ پھر جنت میں آ جائیں گے. اچھا تو اللہ سن لے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. وہ کیا ہے بھائی صراط؟ سنا ہے نا کبھی؟ اسی حق کا نام ایک کیا ہے؟ صراط مستقیم, جو ہمیشہ نماز میں مانگتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم. ابلیس کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ سن لے, مہلت دے دیا, اب قیامت تک ہم سب کچھ چھوڑ کر کے نہ مجھے بزنس کرنا ہے, نہ ہمیں کہیں اور جانا ہے, نہ ہمیں کاروبار کرنا ہے, نہ ہمیں سونا ہے, نہ ہمیں جاگنا ہے. ہمیں تو بیٹھ کر کے وہی صراط مستقیم, وہی حق, وہی ہدایت, وہی صراط مستقیم جو جنت میں دوبارہ پہنچنے کے لیے تو نے مقرر کی ہے, ہم اسی راستے پر بیٹھ جائیں گے. کیا کریں گے بھائی؟ کیا کرو گے پھر؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. پھر صراط مستقیم پر بیٹھ گیا, ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے, صرف ایک ہی کام ہے, وہ صراط مستقیم اور وہ حق اور وہ ہدایت, وہ راستہ جو دوبارہ آدم اور ان کی اولاد کو جنت میں آنے کے لیے مقرر کیا ہے, ہم اسی راستے پر جم کر کے بیٹھ جائیں گے. اور کیا کریں گے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم, سامنے سے روکیں گے, ومن خلفہم, پیچھے سے بھی ان کو گمراہ کریں گے, وعن ایمانہم, دائیں سے بھی گمراہ کریں گے, وعن شمائلہم, اور بائیں سے. ہو گیا. کم وقت اوپر کا نام نہیں لیا. مفسرین کہتے ہیں وہ ڈر گیا کہ ہدایت نازل کرنے والا اوپر ہے, کہیں اوپر گیا تو شاید ہماری خیر
نہیں ہے، اسی لیے اوپر کا نام نہیں لیتا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے۔ اب بڑی کام کی بات اس نے کہا، سن لو، بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کیا کہا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور ہمارے ساتھ ایسی محنت کریں گے صراط مستقیم سے روکنے کے لیے، حق سے روکنے کے لیے، حق سے محروم کرنے کے لیے ہم ایسی کوشش کریں گے کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگوں کو نافرمان پائے گا اور سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ کیا کہا بھائی؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگ تو ناشکرے ہوں گے، صراط مستقیم چھوڑ دیں گے، اور تھوڑے سے لوگ جو ہوں گے وہی اصل میں حق پر قائم رہیں گے۔ پتہ چل گیا کون جائے گا؟ ہمارے ہاں جنت کا مسئلہ، حق اور باطل کا فیصلہ بھی ووٹنگ کرواتے ہیں لوگ کہ ذرا دیکھ لو تم کتنے ہو اور ہم کتنے ہیں۔ ہاں، دال میں نمک کے، آٹے میں نمک کے برابر تم، اور کہتے ہیں ایک 3 حصہ دنیا پر ہم اکیلے ہیں۔ میرے بھائی کبھی سوچے کیسے شیطان نے حق سے روکا، کیسے بہکایا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ابلیس نے کہا اکثر لوگوں کو شکر گزار آپ نہیں پائیں گے۔ اور سورہ سبا کے اندر ہے، قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو، آدم کے زمانے سے لے کر کے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ابلیس نے جو وعدہ کیا تھا ہم ان کو صراط مستقیم سے روکنے کے لیے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے ہم ان کو روکیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگوں کو ہم گمراہ کر دیں گے۔ قرآن پاک سورہ سبا کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے اس وقت ہم سے جو بات کہی تھی واقعی شیطان کام کر گیا، اپنے گمان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو رب نے گواہی دے دیا کہ واقعی ابلیس نے کہا تھا اکثر لوگوں کو ہم گمراہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اے اس امت کے لوگوں، واقعی ابلیس کامیاب ہو گیا۔ کیا کامیاب ہوا؟ اکثر لوگوں کو گمراہ کیا صراط مستقیم سے۔ اور بھائی اللہ اکبر، آگے الا فریقا من المؤمنین، مومنوں کا ایک چھوٹا سا ٹولہ رہ گیا جو بچا، باقی تو سب کو ڈبا دیا۔ ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تجھے بھی ڈوبیں گے۔ ابلیس جو ہے اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو اللہ سے کہا تھا اکثر لوگوں کو گمراہ کریں گے تو تمہارے تیرے تھوڑے سے بندے ہوں گے وہی جو حق پر قائم رہیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا اے اس امت کے لوگوں، آدم کے زمانے سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں تک ہم نے دیکھ لیا ابلیس اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کر دیا۔ مومنوں کی ایک تھوڑی سی جماعت رہتی ہے وہی حق پر قائم رہتے ہیں، باقی سب کو ڈبو دیتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بڑی آیات ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آدم آئے، اوپر سے حق اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے بھیجے گا، کتابیں نازل کرتا رہے گا، لیکن ابلیس جو آیا تو کیا لے کر کے آیا؟ پاور لے کر کے آیا، اور بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کرنے والی طاقت لے کر کے آیا۔ لیکن ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ میرے خیال ہے کچھ وہ میرے خیال کچھ کانٹا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ذرا دعا کرو سب کی گھڑیاں رک جائیں، اور پولیس کی پہلے رک جائے۔ دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا سنو، اللہ رب العالمین نے کیسے بات بیان کر دیا۔ ابلیس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، ابلیس نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک گروہ چھوٹا سا مومنوں کا بس رہ گیا، باقی سب کو وہ لے ڈوبا، سب کو صراط مستقیم سے محروم کر دیا اور سب کو جہنم کا مستحق بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنا یہ چاہتا تھا اللہ حق کا سلسلہ
ہدایت کا سلسلہ، صراط مستقیم کا سلسلہ آدم زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے آئے، اور حق سے روکنے والا، صراط مستقیم سے بھٹکانے والا، ایمان اور عمل صالح اور ہدایت سے محروم کرنے والا ابلیس بھی اسی وقت سے باطل، شرک، بدعات اور کفر و ضلالت بھی لے کر کے آیا۔ آج کی لڑائی نہیں ہے حق اور باطل کی لڑائی، گویا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی، آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے ہیں، ابلیس اسی وقت سے آیا ہے۔ صراط مستقیم کی دعوت دینے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، آسمانی کتابیں نازل کرتا ہے، علماء کو پیدا کرتا ہے، لیکن آگے سب اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ابلیس اور اس کے چیلے اس وقت سے لے کے ہیں، نہ وہ بدبخت مرتے ہیں، نہ کبھی بیمار ہوتے ہیں، نہ کبھی سوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور بتائیں، ہدایت بھی دو طرح کی، ایک آئی کتاب اللہ کے ذریعے اور دوسرے رسول اللہ یا سنت رسول اللہ کے ذریعے۔ اسی طرح سے صراط مستقیم سے روکنے والے بھی دو قسم کے شیطان ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے بھائی؟ ہاں، ایک تو وہ ابلیس ہے، اور دوسرا ہم نے شاید کبھی بتایا تھا، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک صاحب گزر رہے تھے، بڑے نیک صالح بزرگ، جنگل میں دیکھا ایک بڑا داڑھی بھی رکھے بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پنکھا چل رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، مسافر گزر دیکھا بڑا بزرگ ہے، ذرا خدمت کر کے تم بھی جنت لے لو۔ کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کہ کون؟ کہا بس آپ اللہ کے ولی یہاں بیٹھے تھے، سوچا تھا کہ ذرا پیر دبا کر کے خدمت کر کے میں بھی کچھ ثواب لے لوں۔ کہا میاں راستہ پکڑو، ہم شیطان ہیں، شیطان کی خدمت کیوں تم کرتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم آپ ولی ہیں، شیطان نہیں ہیں۔ کہا اللہ کی قسم میں شیطان ہوں بھائی، بہتر ہے چلے جاؤ۔ کہا کہ ولی اپنے آپ کو کبھی ولی نہیں کہتا، یہی تو ولی ہونے کی نشانی ہے۔ کہا اللہ کی قسم واللہ باللہ تاللہ آپ ولی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی واللہ باللہ تاللہ، کیوں؟ ابلیس کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتا، لوگوں سے غیر اللہ کی قسم کھلواتا ہے، لیکن خود قسم کھاتا ہے تو کس سے؟ وہ کس کی؟ کبھی نیچے والے کی قسم نہیں کھایا، کھایا تو ہمیشہ، اور ہم کیا؟ بابا کی قسم، آنکھ کی قسم، جان کی قسم، اولاد کی قسم، رزق کی قسم، کچھ نہ ہو تو محبوب کی قسم ہے، جہاں بیڑا گرک کرنا ہو وہاں محبوب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ ابلیس نے کہا میاں ذرا چلے جاؤ، واللہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ کہا میرے پاس دلیل ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ابلیس نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہا ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ابلیس نے تو قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان میں سے سب کو گمراہ کروں گا، بس تھوڑے رہیں گے جو ہماری گمراہی سے بچ سکیں گے۔ تو ہماری دلیل یہ ہے ابلیس اگر ہوتا تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہوتا، یہاں آرام سے بیٹھتا نہیں۔ کہا یہی دلیل ہے؟ کہا کہ ہاں یہی دلیل ہے۔ کہا بات اصل یہ ہے میرے رب کی قسم تو کھائی تھی، لیکن جب ہمارا کام خود انسان کرنے لگا تو میں جنگل میں آ کے آرام کر رہا۔ پتہ چل گیا کہ شیطان بھی گمراہ کرنے والا ایک نہیں بلکہ دو قسم کے ہیں۔ کیا قرآن پاک نہیں پڑھا؟ من الجن قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی، آگے من اللہ، دونوں شیطان سے ہمیں بچانا۔ تو دوستو یاد رکھنا، ابلیس نے وہاں سے گمراہی لیا، یاد رکھو، ابلیس نے مہلت مانگی، ابلیس گمراہی کے سارے راستے تیار کرتا ہے، سارا نقشہ اس کا ہوتا ہے،
پھر وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے کچھ چیلے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں انسان، لیکن ان کا کام سب شیطانوں کو ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اپنا پورا پلان گمراہ کرنے کا، برباد کرنے کا، کفر کرانے کا، شرک کرانے کا، حق سے روکنے کا، حق سے کی مخالفت کرنے کا سارا پلان ابلیس انسانوں جو دوست ہیں انسانوں کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور کہتا ہے لو ان کو ایسے گمراہ کرو، ان کو ایسے گمراہ کرو۔ سنا ہوگا ابھی میرے بھائی، لیکن ایک چیز ہے، سب کو تو ابلیس نے کہا گمراہ کروں گا، لیکن ابلیس نے ایک بات اور کہی، الا عبادک منہم المخلصین، اکثر لوگوں کو گمراہ کروں گا لیکن اللہ آپ کے وہ بندے جو مخلص ہوں گے، لام پر زبر پڑھیں، مخلصون، مخلصین لام پر زبر پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا، سن لو یہ ہمارے علماء ہیں، یہ فضلاء ہیں، کوئی فقیہ ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی استاد العلماء بیٹھا ہوا ہے، یہ کیوں غنیمت ہے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اللہ ہم سارے بندوں کو گمراہ کریں گے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے وہ بندے جن کو تو اپنے لیے منتخب کر لے گا وہ تو میرے فندے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا، وہاں سے دیکھو یہاں تک ان کو شیطان گمراہ نہ کر سکا، بلکہ شیطان کی راہ میں چاہے شیاطین انس ہو یا شیاطین جنس ہو، سب کے گلے کے کانٹے یہ بنے ہوئے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے ان کی، یہ گروہ جو بیٹھا ہوا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے وہ بندے جن کو تو ہدایت کے لیے منتخب کر لے گا، صراط مستقیم کے لیے منتخب کر لے گا، تیرے وہ بندے جو جن کو کتاب و سنت کو کی تعلیم و تدریس کے لیے منتخب کر لے گا، تیرے وہ بندے جن کو کتاب و سنت کی دعوت کے لیے تو منتخب کر لے گا، اللہ میرا کوئی بس ان پر نہیں چلے گا۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، آپ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ نے کتاب و سنت پر، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ بہرحال باتیں بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہیں دوستو ابھی صرف 3 میں سے ایک بات ہوئی۔ حق کہاں سے چلا؟ آسمان سے۔ حق کا تعلق نیچے سے نہیں، حق نیچے بنتا نہیں، نیچے عمل کیا جاتا ہے۔ حق کا فیصلہ اوپر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے اور رسول کے ذریعے یا کتاب و سنت کی شکل میں زمین پر رکھتا ہے، لیکن حق وہاں سے آتا ہے۔ رہی بات باطل کی تو اس کا سارا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ابلیس، اور سب نیچے سے ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز، اہل حق، حق تو سمجھ گئے، حق اور باطل۔ کبھی یہ نہیں کہنا حق یہاں سے نکلا وہاں سے نکلا۔ ابھی جس دن میں آ رہا تھا جمعرات کو، ایک صاحب ملے، درس میں بیٹھے، بڑے غور سے سنا، آپ اہل حدیث ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ نہیں، باتوں سے لگا کہ آپ اہل حدیث ہوں گے۔ میں نے کہا پیشانی پہ لکھا ہے؟ ابھی بھی پرسوں کے بعد کہا نہیں لکھا تو نہیں ہے، لیکن جب قال رسول اللہ کوئی کہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اہل حدیث ہی ہوگا۔ تو میں نے کہا کیا برا؟ کہا نہیں، اچھا آپ کی جماعت کب سے بنی ہے؟ میں نے کہا بابا آدم کے زمانے سے۔ کہا نہیں دلی میں بنی۔ میں نے کہا نہیں، دلی والا بھی اس جماعت کا تھا جو بابا آدم آسمان سے لے کر کے آئے تھے۔ بہت دیر تک سمجھایا۔ میرے بھائیوں، حق بھی چلا اور اسی وقت سے باطل بھی چلا۔ حق کی دعوت دینے والے بھی شروع ہوئے، حق کی ہدایت دینے والی کتابیں بھی نازل ہوئی، اور ابلیس بھی گمراہی کے سارے نقشے پلان تیار کر کے لایا۔ اب پتہ نہیں سید ابو ضمیر کے وہ واٹس کیا کہتے ہیں اس کو، لیپ ٹاپ کیا کہتے ہیں، اب اس میں تو شاید نہیں ہوگا، لیکن ابلیس نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کا کہاں پتہ چلے گا؟ جب کتاب سنت کی اسکرین کھولیں گے تب پتہ چلے گا یہ بدعت ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ ہدایت ہے۔ میرے بھائیو، اب آئے اہل حق، تو یاد رکھو کیا حق کبھی دنیا سے مٹا؟ کوئی ایک دن 24 گھنٹے
24 گھنٹے میں 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ کبھی ایسے دنیا میں کبھی ایسا گزرا جہاں اہل حق نہ ہو، تو ہم دعوے کے ساتھ کرتے ہیں واقعی جب سے بابا آدم آئے آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ حق بھی موجود رہے گا، اہل حق بھی موجود رہیں گے۔ حق قرآن ہے، جب تک دنیا میں قرآن ہے اس وقت تک اہل حق بھی موجود رہیں گے۔ اللہ اٹھا سورہ آل عمران، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے اس امت کے لوگوں سن لو، کبھی یہ نہیں کہنا حق والے 1906 میں پیدا ہوئے، نہیں، ان کی پیداوار کب سے ہوئی ہے؟ لیسوا سواء، تم کہتے ہو یہودی کافر، تم کہتے ہو عیسائی کافر، تم کہتے ہو فلاں کافر، لیکن سن لو لیسوا سواء، یہ سب کے سب یکساں نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امہ، اہل کتاب میں ایک امہ، ایک گروہ، ایک ٹیم، ایک جماعت ہمیشہ موجود رہی۔ کیا پتہ چلا؟ اہل حق کی تاریخ، ہمیں کہا گیا اہل حق کی تاریخ، اہل حق کی تاریخ قرآن کی روشنی میں آج سے نہیں ہے، 100-200 سال سے نہیں ہے۔ اہل حق کا گروہ الحمدللہ جب سے بابا آدم آئے ہیں آئے دنیا کے اس وقت سے اہل حق کا ایک ٹولہ، ایک جماعت موجود ہے، اور قیامت تک سب مٹیں گے لیکن یہ گروہ قائم رہے گا، یہ گروہ مٹنے والا نہیں۔ جال حق وذہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو ختم ہونے والی چیز ہے ہی ہے، اور لوگوں کا نظریہ کا حق مٹ جاتا ہے باطل باقی رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت، بنی اسرائیل میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہا جو حق پر قائم اور یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، آیات اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات پڑھا کرتے تھے۔ پھر اور کیا کرتے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس 2500 آیات ایسے ہیں، قرآنی آیات میں نے جمع کیا ہے، جس میں دوستو اہل حق کے وجود کی صراحت کی گئی ہے۔ سب چھوڑ دو، دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بری قوم کون، کس کو لوگ سمجھتے ہیں؟ آج ہم کو گالی دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ یہودی ہے۔ کیا ہے یہ؟ پتہ چلا یہودی سب سے برے سمجھے جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک سورہ اعراف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ موجود تھا جو حق پر عمل کرتا ہے اور حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ ایک جماعت حق پر کہاں موجود تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ قرآن پاک سورہ ہود کی آیت رب العالمین نے فرمایا پورے سورہ ہود کا مطالعہ کرو، تمام نبیوں کا تذکرہ ہے، پوری تاریخ موجود ہے اہل حق کی، تمام انبیاء کے داستان، ان کی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ایک ہی بات بیان کی ہے، سن لو۔ اللہ نے فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود کی آیت میں بیان فرمایا یہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، قوم لوط، یہ ساری قومیں کیوں ہلاک ہوئی؟ اللہ نے فرمایا صرف اس لیے ہلاک ہوئی کہ ان میں لوگوں کو برائی سے روکنے والے موجود نہیں تھے، تھے تو الا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا ان قوموں میں بھی جن کو میں نے ہلاک کیا ان میں ایک چھوٹا سا گروہ موجود تھا جن کو ہم نے عذاب سے نجات دیا۔
پتہ چل گیا قرآن سے بڑی تاریخ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ اہل حق کا ایک گروہ دنیا میں موجود تھا کہ ناپید تھا؟ زور سے بولو، موجود تھا۔ اب کسی کے سمجھ میں آیا یا نہ آئے، ابھی یہ رمضان جو گزرا، اس سے پہلے والے رمضان میں کے پہلے شعبان میں آپ کے پڑوس میں ایک عالم نے تقریر کیا، اہل حق کو ہم کیوں نہیں پہچانتے؟ اصل میں ہمیں ان کا علم نہیں ہے۔ کیوں نہیں پہچانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھواں دھار تقریر کر رہا ہے، اور اپنے جماعت کے لوگوں سے کہا اللہ سے شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو جاہل رکھا ہے۔ کس پر شکر کرو؟ اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سنا بھی ہوگا، یہاں موجود ہو شاید، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو جاہل رکھا ہے۔ ارے مولوی صاحب، یو پی سے بلایا، اتنا پلین کا ٹکٹ دے کر کے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا، اور آپ ہم سے اللہ کا شکر ادا کرواتی ہیں جہالت پر؟ جہالت تو بری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا ماحول خراب ہو رہا ہے، کہا سنو اللہ کا شکر ہے کہ تم جاہل ہو، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو وہابی بن جاتے۔ کیوں اللہ کا شکر ادا کرو؟ اس لیے کہ تم جاہل ہو۔ اگر جاہل نہ ہوتے، علم ہوتا، اگر تمہارے پاس علم ہوتا تو اب تک تم بھی وہابی بن چکے ہوتے۔ پتہ یہ چل گیا میرے بھائیوں کہ اصل میں جہالت کیوں، اس فرقے کی پہچان کیوں نہیں ہم کو ہوئی؟ ہمیں قرآن سے روکا گیا، حدیث سے روکا گیا، ہمیں کتاب و سنت کا علم نہ دیا گیا، ورنہ قرآن پاک وہی ہے جہاں کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہمیشہ اہل حق کا ایک گروہ موجود تھا، اہل حق دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوئے۔ اور آؤ اس کے بعد حدیث قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 181، سمجھ گئے؟ 181 سمجھتے ہیں؟ 181۔ اللہ اکبر۔ ذرا سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، قوم نوح بھی گئی، حضرت قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، سب ختم ہو گئے۔ اب یہ تمہاری باری ہے، تمہاری باری ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اب تمہاری باری ہے۔ ابلیس ابھی موجود ہے، تم کو بھی گمراہ کرے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کتنا بھی گمراہ کرے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ جو امت ہم نے پیدا کیا ہے، اس میں بھی لوگ گمراہ ہوں گے، شیطان گمراہ کرے گا، ان کو بھی گمراہ کرے گا، اکثر لوگوں کو لے ڈوبے گا، لیکن ایک گروہ یاد رکھنا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، یہ امت جو ہے اس میں بھی ہم ایک گروہ ہمیشہ پیدا کرتے رہیں گے جو حق پر قائم ہوگا اور حق پر عمل کرے گا اور دنیا کے لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا۔ بات واضح ہو گئی کہ حق دلی سے نہیں نکلا، دوسرے نکلتے ہیں زمین سے۔ یہ اہل حق نکلے ہیں تو بابا آدم کے زمانے سے، ان سے بڑی تاریخ کائنات میں کسی کی نہیں ہے، ان سے پرانی تاریخ کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ جب سے اسلام آیا، جب سے آدم آئے، اس وقت سے لے کر کے آج تک اہل حق کا گروہ موجود ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان تو سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل یہودیوں میں کتنے فرقے پیدا ہوئے؟ 71 جنت میں گئے اور ایک کہاں گیا؟ جہنم میں، ٹھیک ہے نا؟ پھر نہیں چاہے، وہ زیادہ تھے نا، ارے اتحاد کر لیا تھا، سبوں نے اتحاد ہو گیا تھا ان کا، سارے باطل کا اتحاد۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہاری عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن رب کا فیصلہ ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، اس پر جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، چاہے تھوڑے ہو یا زیادہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 72 میں سے 71 جہنم میں اور صرف جنت میں ایک۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں 72 نہیں 71 پیدا ہوئے، یہودیوں میں 71، 70 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ عیسائیوں میں 72 پیدا ہوئے اور گئے کتنا؟
اللہ 72 جہنم میں ابلیس لے گیا. اب ان بیچاروں کا قصور نہ تھا, قصور شیطان کا تھا, چاہے وہ آدم والا شیطان ہو یا اس کے چیلے انسانوں میں ہوں. جس نے بھی گمراہ کیا, قرآن پاک سورہ قصص اٹھاؤ, اللہ نے بیان فرمایا اے انسانوں ذرا ہوشیار رہنا, تمہارے اندر 2 قسم کے امام ہوتے ہیں, ایک امام ہدیٰ ہوتا ہے, دوسرا امام ضلالہ ہوتا ہے. ایک واعظ کہنے والا, نصیحت کرنے والا, ایک عالم ہوتا ہے جو حق کی طرف بلا کر کے جنت میں لے جاتا ہے, اور ایک بڑا گروہ ہوتا ہے جو تمہیں بلا کر کے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور میری امت 73 میں اللہ اکبر, 72 جہنم میں, اور ایک کہاں گیا جنت میں. کیوں بھائی کیوں؟ اصل میں اس لیے گیا کہ وہ قیمت جو اللہ نے جنت میں جانے کے لیے متعین کیا تھا, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اے لوگو, یہ میرا ایک راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے, اسی کی پیروی کرو. اور بہت سارے راستے جو نکلے ہیں, ہر راستہ شیطان کا ہے, اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, اور شیطان لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے. میرے بھائیوں, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, ہم بات کر رہے ہیں حق کی, اہل حق کی. اور پھر ایک اور آخری چیز رہ گئی چند منٹ میں, شہادت حق. ایک ہی چیز رہ گئی نا, حق, اہل حق اور شہادت حق. سورہ آل عمران کی آیت میں نے تلاوت کی, ہمارے امیر محترم نے بتا دیا اللہ نے حق کی گواہی دی. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا, رسول نے دیا, فرشتوں نے دیا, علماء نے دیا, سارے لوگوں نے حق کی دعوت تو دے دی, حق کی شہادت دیا ہے, آپ نے سن لیا. لیکن اب آئیں چند شخصیتیں ہم ایسی پیش کرتے ہیں جن کا تذکرہ امیر محترم نے نہیں کیا تھا, جو حق کی دعوت دیتے رہے. نہ وہ نبی تھے نہ صحابی تھے, بہت بات کے لوگ. اللہ اکبر. سب سے پہلا شاہد ہم عبداللہ ابن المبارک, نام یاد رکھنا, امام عبداللہ ابن مبارک. الحمدللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, حنفی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حنفی فقہ پڑھی, لیکن جب کوفہ سے باہر گئے اور حدیثیں پڑھی, لوٹ کر کے آئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے, اور نماز کا وقت آ گیا. اور شاگرد اور استاد دونوں نماز پڑھنے لگے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بنے اور شاگرد ہے مقتدی بنا. دونوں نے نمازیں ادا کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا, اور عبداللہ ابن مبارک نے تکبیر تحریمہ میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے 3 مرتبہ رفع الیدین کیا. سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, ارے عبداللہ تم نے ہم سے تعلیم حاصل کی, تم ہمارے شاگرد تھے, آج تم نے ایسی نماز کیوں نہ پڑھی, رفع الیدین کیوں کیا؟ کہا یہ اصل میں سنت ہے نا. کہا اچھا سنت ہے, تم نے تو ہاتھ اٹھایا تو میں سمجھا کہ شاید کہ تم اڑنا چاہتے ہو, پرندے کی طرح پر مار رہے ہو. اور یہ واقعہ ہم نے نہیں, امام بخاری نے اور امام زیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب نصب الرایہ میں نقل کیا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے ہی جواب دیا. کہا استاد آپ نے پہلی مرتبہ جب کیا نہیں اڑ سکے تو میں دوبارہ کیا اڑتا. بات ختم ہو گئی. دیکھا آپ نے, حق کی گواہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں دی جا رہی ہے, اور ہم نہیں, حنفی امام دے رہا ہے. نمبر 2 پڑھو, آج دنیا میں کون ہے جو امام بخاری کو نہ جانتا ہو, امام بخاری کو نہ سمجھتا ہو, امام بخاری کو ایسی جو محبت نہ کرتا ہو. معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں ہم بخارا میں پیدا ہوئے, وہاں حنفی مذہب تھا, الحمدللہ ہم بھی حنفی تھے, لیکن جب باہر نکلا حدیثیں پڑھی, لوٹ کر کے آئے تو کیا کہتے ہیں, لما علمت اقوالہم, جب میں نے ان کے اقوال
کی ان مسائل کی حقیقت سمجھ لیا کہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں، تو میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے میں نے حدیث پر عمل کرنا شروع کیا۔ کس کی گواہی مانتے ہو؟ گواہ ہمیشہ اہل حق نے گواہی دی ہے، امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کافر قرار دیا، گمراہ قرار دیا اور ملک بدر کروا دیا۔ صرف جرم یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کا موجودہ مذہب جو تھا اس کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت پر عمل کرنا شروع کیا تھا۔ ان کے استاد نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جب اپنے عقیدے کو ظاہر کیا لوگوں نے کافر قرار دیا، انتقال ملک بدر کیا، انتقال ہو گیا تو فتویٰ دیا کہ اس کی نماز جنازہ جائز نہیں۔ یہ ایسا امام ہے کہ کتاب و سنت اور حق پر چلنے کی بنا پر بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھنے دیا لوگوں نے۔ پھر اور آگے ذرا بڑھو، کس کا نام بتائیں؟ بہت بڑی داستان ہے، ہمیشہ حق بتائیں، ہمیشہ حق کی گواہی اہل علم دیتے رہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابو اسلام الحروی، امام عقیلی، امام ابن خزیمہ، بہت سارے، امام ابن دقیق العید، امام ابن سید الناس، یہ سارے لوگ ہمیشہ حق کی گواہی دیتے رہے۔ اور سب کو تو چھوڑو، ایک عالم گزرے ہیں، کہا جاتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ کبھی لوگ کہتے ہیں گھر کا بھیدی، بولو گھر کا بھیدی۔ جب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی میں حدیث پڑھانے کا اعلان کیا اور حدیث عام ہونے لگی اور علم حدیث کی بنا پر ایک مرد مومن، ذرا سن لینا، ایک مرد مومن دہلی میں بیٹھ کر کے مسجد میں جب حدیث قال رسول اللہ شروع کیا اور حدیث قرآن و حدیث کی تعلیم تدریس اور اس پر شاگردوں کی تربیت شروع کیا تو کہا جاتا ہے کم سے کم 22 لاکھ لوگ، کتنے؟ 22 لاکھ لوگوں نے صراط مستقیم کو اختیار کیا اور سارے شرک و بدعت کو توڑ دیا، چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی سن لو، یہ علماء کرام موجود ہیں، 22 لاکھ میں کوئی نہ ہندو تھا نہ یہودی تھا۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ کون تھے، اور صرف جاہل نہیں تھے بلکہ سب علماء تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء کو سمجھ میں نہیں آتا، اب علماء کو نہیں سمجھ میں آتا تو یہ بھی تو علماء تھے جو سمجھ میں آیا۔ ان کے زمانے میں جب 22 لاکھ لوگوں نے اصلاح کر لیا اور حق کی گواہی دیا تو ایک صاحب کو بڑا جوش آیا، رہنے والے تھے شاہ جہاں پور کا نام سنا ہے یوپی میں، شاہ جہاں پور کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے جا کر کے ان کو لوگوں نے چندہ کیا اور پیسہ دیا۔ مولانا ارشاد حسین ایک صاحب رامپور کے تھے، وہ بڑے مناظر تھے، بڑے منطقی تھے، بڑے فلسفی تھے، حق کی دشمنی کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بھیجا تم جاؤ مناظرہ سیکھو ان سے اور ان کی شاگردی اختیار کرو، پلٹ کر کے آؤ تاکہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم جو عام ہو رہی ہے مناظرہ کر کے ان کو شکست دو۔ گئے، ان کا نام ہے کنیت ابو یحییٰ، نام ہے محمد شاہ جہاں پوری، اور وفات ہے 1920 عیسوی۔ اللہ اکبر۔ گئے، مناظرہ خوب سیکھا، منطق فلسفہ اور آستین چڑھائے۔ اب ہندوستان سے اہل حق کو ہم مناظرے میں شکست دے کر کے سب کو مٹا دیں گے اور 22 لاکھ جو مرتد ہو گئے ہیں ہم سب کو ہدایت پر لائیں گے۔ آئے، سب سے پہلے جب جوش ہوا نکلے پڑھ کر کے تو ان کا رکتا نہیں تھا، بڑے طاقتور۔ الحمدللہ سب سے پہلے ملاقات ہوئی سہ سمان کے رہنے والے ایک اہل حدیث عالم مولانا بدر الحسن سہ سمانی رحمت اللہ علیہ سے سلام کیا، کہا تم وہابی ہو؟ کہا وہابی تو نہیں ہوں، مسلمان ہوں، کتاب و سنت پر عمل کرتا ہوں۔ مناظرہ ٹھان لیا، ہم تم سے مناظرہ کریں گے، کہا کر لو۔ مناظرہ کیے، 5 منٹ میں شکست کھا گئے اور کہا میں بھی اہل حدیث ہوتا ہوں۔ اللہ کیا ہوتا ہوں؟ آیا تھا قتل کرنے کے لیے، خود وہاں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنو، یہ کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے ہدایت دیا
تو میں اپنے ہندوستانی متحدہ ہند کے تمام علماء کے ساتھ تبادلے خیال کیا. کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آدھے پورے ہندوستان میں آدھے علماء جو ہیں، یعنی اگر 1,00,000 علماء ہیں تو اس میں 50,000 علماء نے مسلک اہل حدیث کو حق تسلیم کر لیا. کہتے ہیں میں اندر سے نکلا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا لوگ کہتے ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں میں نے تبادلہ خیال کیا، کچھ تو کھل کر کے آ گئے اور کچھ مصلحت بینی میں چھپے رہ گئے، ورنہ جب ان سے ہماری بات ہوئی کہتے ہیں 50% علماء کو میں نے دیکھا کہتے ہیں نہیں حق تو یہی ہے. پھر انہوں نے آ کر کے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد. اس کتاب کو پڑھو اور اس کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں الحمدللہ کہ میں نے دیکھا. کہتے ہیں ہم اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور ان کے پاس لوگ ہیں، کہا یہ پیر صاحب تو بڑے اہم ہیں، پیر صاحب آپ مرید بنا رہے ہیں، لوگ وہابی ہوتے جا رہے ہیں. کہا بیٹے وہابیت کو میں روک نہیں سکتا. کیوں؟ جب حدیث لوگ پڑھیں گے تو کب تک وہابی نہیں بنیں گے. پتہ چل گیا سارا معاملہ حدیث کا ہے دوستو. اللہ رب العالمین نے مخلصین میں آپ کو شامل کیا ہے، اس لیے آپ کتاب و سنت سیکھیں، پڑھیں، شہادت حق کا اقرار کریں اور غیروں تک پہنچانے کے لیے ان علماء کا ساتھ دیں، ان سے چمٹے رہیں، ان سے سیکھیں اور ان کے رائے و مشورے کو لے کر کے اجتماعیت کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت دینا ہے. باتیں تو بہت تھیں لیکن میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں ہمیں پرچی مل گئی، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.